الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. آپ کا دنیا سے تشریف لے جانے کی گھڑی ہے. یہ بات احادیث میں طے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر کی صبح کو دنیا میں تشریف لائے، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ گھڑی صبح کی تھی، وہ دن پیر کا تھا، وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا. تاریخ کیا تھی؟ مورخین کا اس پر اتفاق کوئی نہیں. بعضوں کی سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے کہ آپ کی ولادت بھی 12 کو ہے، آپ کی وفات بھی 12 کو ہے. بعض مورخین کا لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 9 کو ہے اور آپ کی وفات 12 کو ہے. آپ تو جدید طریقے موجود ہیں، 5,000 سال پہلے کی تاریخی بھی طے ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا. حدیث میں جب پیر کا دن طے ہے اور حدیث میں جب ربیع الاول طے ہے اور جب احادیث کے اندر فجر کا وقت طے ہے، تو پھر مورخین اپنی ان تاریخی اور جدید شکلوں کی صورت میں بتاتے ہیں کہ آپ کی ولادت 9 کو ہے اور آپ کی وفات 12 کو ہے. یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور آپ کا دنیا میں آنا ہے. اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ آپ دنیا میں آپ کی آمد کیوں ہوئی ہے، آئے کس لیے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. آپ کی آمد اس لیے ہوئی ہے تاکہ آپ اندھیروں سے دنیا کو روشنی کی طرف لے کے آئے. وہ اندھیرے جسے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تاریک دور بھی تاریک تھا، خیالات بھی تاریک تھے، اور جب آپ تشریف لے آئے اور آپ کی تعلیمات کا نور پھیلا تو وہ دور روشن دور ہوا اور اس دور کے لوگ بھی روشن خیال ہوئے. وہ روشن خیال بھی تھے، روشن ضمیر بھی تھے، کردار بھی ان کا بڑا روشن تھا، ان کا کریکٹر اور سیرت بھی بڑی پر نور تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئے. تو وہ اندھیرے جسے ہم تعبیر کرتے ہیں جاہلیت سے، تاریک دور، قرآن نے یہ بات بتلائی ہے کہ جاہلیت اولا، اور عربی میں جہاں اولا آتا ہے اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ جاہلیت کا دور پھر بھی آئے گا، یہ جاہلیت کا دور پھر بھی آئے گا. نبی کی تعلیمات کا نور آنے سے پہلے دنیا تاریکی میں تھی، جاہلیت کا دور تھا، اور جہاں سے نبی کا تعلیمات کا نور نکلے گا وہ دور پھر جاہلیت کا ہو جائے گا. وہ زندگیاں پھر تاریخ خیال زندگیاں ہوں گی، وہ زندگیاں پھر جاہلیت کی زندگی ہوگی. آپ کے آنے سے پہلے بھی دور جاہلیت کا تھا،
آپ نے اس دور کو روشن کر دیا. وہاں کے لوگ روشن خیال بھی ہوئے, روشن ضمیر بھی ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے وہ کون سا تاریکیاں تھیں, وہ کون سا جاہلیت کے دور کا نقشہ تھا, وہ کون سے اندھیرے تھے جسے قرآن کہتا ہے من الظلمات الی النور. آپ دنیا کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئیں تاکہ ہم آج پھر دیکھ لیں کہیں آج ہم پھر ان اندھیروں میں زندگی تو نہیں گزار رہے ہیں. پھر وہ جو قرآن نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ ایک دور پھر جاہلیت کا ہوگا, کہیں پھر وہ دور آ ہی تو نہیں گیا. تو ہم دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا عالم یہ تھا, دنیا میں شرک موجود تھا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا اندھیرا ہے, شرک بہت بڑا ظلم ہے, شرک بہت بڑی تاریکی ہے. تو یہ جاہلیت کے زمانے کا ایک اندھیرا ہے, تاریکی ہے, ظلمت تھی, وہاں شرک کے اندھیرے موجود تھے. اور آج اس دور کے اندر بھی شرک کی نہ جانے کتنی شکلیں موجود. وہاں مجسمہ سازی تھی, بڑے بڑے مجسمے لگائے جاتے تھے, بڑی بڑی مورتیاں لگائی جاتی تھیں. ان کے گھر تصویروں سے اور مجسموں سے خالی نہیں ہوا کرتے تھے. اور آج پھر دیکھی ہے مجسمہ سازی کا کیا دور لوٹا ہے, مجسمہ سازی کا اور تصویر سازی کا کیا دور لوٹا ہے. اس جاہلیت میں شرک تھا, آج دیکھ لیجئے. اس دور میں مجسمہ سازی تھی, آج پھر دیکھ لیجئے. اس جاہلیت کے دور کے اندر کتے سے بڑی محبت تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جب اس حالت کو دیکھا فرمایا جس کتے کو دیکھو اسے مار دو. صحابہ فرمانے لگے کوئی عورت دیہات سے آتی اور اس کے ساتھ اس کا کتا ہوتا اور دیہات میں کتے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اسے بھی مار ڈالتے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نرمی لائی, فرمایا علیکم بالاسود البہیم, اب صرف کالے کتے کو مارنا ہے. اب اس پر تشدد آیا کہ کالے کتے کو نہیں چھوڑنا. اور جب دیکھا کہ اب مسلمانوں کے دلوں سے اس کی محبت کم ہوئی تو آپ نے فرما دیا اب اس کا دیکھنا جس برتن میں یہ منہ ڈالے یہ پاک نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسے 7 مرتبہ نہ دھو لو. ایک مرتبہ مٹی سے مانج کر لینا اور اسے 7 مرتبہ دھو لینا پھر پاک ہوگا. اور بتا دیا اس کا لعاب جہاں بھی لگے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفرت اتنی دلائی, فرمایا میں زندگی بھر اس گھر میں نہیں داخل ہوں گا جس گھر میں کتا ہوگا. اس جاہلیت کا دور میں شرک تھا, مجسمہ سازی تھی, کتوں سے بہت پیار تھا. وہ جاہلیت اولا بھی کیا کتوں سے پیار کرے گی جتنا آج جدید جاہلیت کتوں سے پیار کرتی. جتنا اس دور میں کتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے اور اس کا تحفظ ہے وہ جاہلیت اولا بھی کیا کرتی ہوگی. اس جاہلیت اولا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو نکالنے کے لیے آئے کہ شرک کی تاریکی ہے, توحید کے نور کی طرف آؤ. مجسمہ سازی اور کتوں سے محبت کے بجائے انسان اشرف المخلوق ہے, اپنی قدروں کو پہچانے. اس تاریک دور سے جس سے اللہ کے نبی نکالنے آئے وہاں سود خوری تھی, سود خور تھے اور سود خوری پہ فخر کیا کرتے تھے. اور اس جاہلیت کے دور میں جو اندھیرے اور تاریکیاں تھیں وہاں جوا کھیلا جاتا تھا. اور آج معیشت میں جوئے کی کتنی شکلیں سرایت کر چکی ہیں, کتنی نئی نئی صورتیں ہمارے معاشرے میں رواج پا چکی ہیں. سود لینے والا اللہ کے نبی نے فرمایا
سود لینے والا، سود دینے والا، سود کھانے والا اللہ کے غضب کا مستحق ہے۔ اور دو جگہ پہ عجیب اللہ کی شان ہے، فرمایا جو شخص سود خور ہے اس سے بھی میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور جو میرے ولی اور پیارے سے دشمنی کرتا ہے اس سے بھی میری دشمنی کا اعلان ہے۔ آپ کہیں گے کتنے سود خور ہیں اور کتنے اللہ کے پیاروں کے دشمن ہیں، لیکن اللہ کی اس اعلان جنگ کا اثر تو نظر نہیں آتا، وہ پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں دندنا رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو جنگ ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں سامنے والے کی سب سے قیمتی چیز لی جاتی ہے، جانتے ہیں سب سے قیمتی چیز اس کی لی جاتی ہے، دوران جنگ اس کی سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، اور جو آدمی اللہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے آئے گا اللہ اسے لا دین اور بے دین بنا دے گا، اور اس کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہوگا، بغیر ایمان کے مرتا ہے جو اللہ سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہوتا۔ تو زمانہ جاہلیت میں سود خوری تھی، جوا تھا، اور شراب نوشی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے پھر جاہلیت کا دور لوٹے گا۔ وَأَكَلُ الرِّبَا وَشُرِبَ الْخَمُورِ، لوگ شرابی پیئیں گے اور لوگ سود کھائیں گے۔ اکل الربا وشرب الخمور، شرابی پی جائیں گی، لوگ سود کھائیں گے، شراب پینا بھی اسٹیٹس بن جائے گا اور سود کھانا بھی فخر کی چیز بن جائے گی۔ یہ زمانہ جاہلیت کی تاریکیاں ہیں جس کے لیے اللہ کے نبی کی آمد ہوئی ہے کہ آپ انسانیت کو ان اندھیروں سے نکالیں، اور آپ جس اندھیرے سے نکالنے کے لیے تشریف لائے، جن اندھیروں سے آپ نکالنے کے لیے تشریف لائے، انہی میں یہ بات بھی تھی وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہاں عریانی تھی، وہاں بے حیائی تھی، وہاں عریانی تھی، وہاں بے حیائی تھی۔ اللہ کا کلام کہہ رہا تم جاہلیت اولا کی طرح جہالت نہ کرنا، تم جاہلیت اولا کی طرح جہالت نہ کرنا۔ وہاں عورتیں بے پردہ ہوا کرتی تھی، بے لباس ہوا کرتی تھی، عریانیت ان کا امتیاز ہوا کرتا تھا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم اس جہالت کی طرف نہ لانا دوبارہ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ۔ اللہ کے نبی آئے، انہوں نے سود کے اندھیرے اس سے انسانیت کو بچایا، ظلم کے اندھیروں سے بچایا، شرک کے اندھیروں سے بچایا، مجسمے کے اندھیروں سے بچایا، کتوں کی محبت کی ظلمت سے بچایا، اور بے حیائی اور فحاشی کے اندھیروں سے بچایا، سود خوری کے اندھیروں سے بچایا۔ اللہ کہتا ہے کافر کیا چاہتے ہیں، طاغوت کیا چاہتا ہے، کافر کیا چاہتے ہیں، طاغوت کیا چاہتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کافر طاغوت یہ چاہتا ہے تم پھر ان اندھیروں کے اندر زندگی گزارنے لگو، پھر تم سود خور بن جاؤ، پھر تمہارے ہاں جوئے کے رواج ہو جائے، پھر تمہارے معاشرے اور سوسائٹی اور تہذیب میں کتوں سے محبت ہو، پھر تمہاری تہذیب اور معاشرت بے حیائی اور فحاشی پہ کھڑی ہو جائے، پھر تمہارے معاشرے کے اندر پھر عریانیت شروع ہو جائے۔ طاغوت یہ چاہتا ہے، کفر یہ چاہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیوں ہوئی؟ یخرجونہم من، آپ کی آمد کیوں ہوئی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئے۔ وہاں لوٹ مار تھی، وہاں جھوٹ تھا، وہاں دوسروں کے مالوں پہ ناجائز قبضے تھے، وہاں دوسروں کے مال پر ناجائز تصرف تھا۔ بتائیے
آج دوسروں کا ناحق مال لینے کی کتنی شکلیں ہمارے بازاروں میں ہیں. آج ہماری سوسائٹیوں میں دوسروں کے ناحق مال لینے کی کتنی صورتیں موجود ہیں. اور یہ بھولا بھالا مسلمان بھی بڑا ہی بھولا بھالا ہے. اللہ کے نبی کے آئے تھے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے. اس نادان نے یہ سمجھا شاید چراغا کرنے سے ہم نے روشنی پوری کر لی، ہم نے سڑکیں روشن کر لی، بازار روشن کر لیے، گھر روشن کر لیے. ارے نانا، اللہ کے نبی تو ضمیر روشن کرنے کے لیے آئے تھے، دلوں کو روشن کرنے کے لیے آئے تھے، کردار اور کریکٹر کو روشن کرنے کے لیے آئے تھے، سیرت اور اخلاق کو روشن کرنے کے لیے آئے تھے. اس نے بازار تو روشن کر لیے لیکن جھوٹ کی ظلمت ختم نہیں کی، خیانت کی ظلمت ختم نہیں کی، سود خوری کی لعنت ختم نہیں کی، بے حیائی فحاشی اور یعنی کی لعنت ختم نہیں کی. اور یہ نادان سمجھنے لگا میں نے اللہ کے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا. اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد سامنے ہو. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہماری زندگیاں ان تاریکیوں سے پاک ہو جائیں اور ہماری زندگیاں اپنے نبی کے اس نور کو پھیلانے میں صرف ہو جائیں، قربان ہو جائیں. یہ سچی نبی کی محبت کا تقاضا ہے. یہ نبی کی سچائی سے سچی محبت کا تقاضا ہے کہ ہماری زندگیاں ان اندھیروں سے پاک ہو جائیں، عریانیت سے پاک ہو جائیں، لوٹ مار سے پاک ہو جائیں، جھوٹ اور خیانت سے پاک ہو جائیں، بد اخلاقی سے پاک ہو جائیں، شرک اور شرک کی رسم و رواج سے پاک ہو جائیں، بدعات کی ظلمتوں سے پاک ہو جائیں، اور ہماری زندگیاں نبی کی اس پرنور تعلیمات کو، اس کی فروغ کے لیے ہماری زندگیاں قربان ہو. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جاہلیت اولا تھی اور اس جاہلیت اولا کو میں نے ختم کیا ہے، اور پھر جاہلیت اخرى آئے گی اور اس جاہلیت اخرت کو میری امت ختم کرے گی. میرے سچے پیروکار اور عشاق اس جاہلیت ثانیہ، جاہلیت اخرى کو ختم کریں گے. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب جاہلیت آیا کرتی ہے اور اندھیرے آیا کرتے ہیں، حق اور سچ کا پتہ نہیں لگتا، حق اور باطل کا پتہ نہیں لگتا. حق کیا ہے؟ اور پھر آپ نے بڑی دردناک خبر دی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ جاہلیت کا دور ہوگا، سود خور بھی ہوں گے، رشوت خور بھی ہوں گے، بدکاری بھی ہوگی، عریانیت بھی ہوگی، لوٹ مار بھی ہوگا، کرپشن بھی ہوگی. جب یہ اندھیرے ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر ایسا دور آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. آدمی صبح مسلمان ہوگا اور شام ایمان سے خالی ہوگا. شام کو آدمی مسلمان ہوگا اور صبح آدمی غیر مسلم ہوگا. اسے اندھیروں میں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ایمان دل سے نکل گیا. آخری بات ایک بڑی حقیقت کی سمجھاتا ہوں، اللہ کرے ہمیشہ پیش نظر رہے. آپ دیکھیے شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا حکم ملا سجدہ کر، انکار کر دیا. کیا بن گیا؟ کافر بن گیا. کافر بن گیا. بھائی ایک سجدے کا انکار، میں فجر بھی نہ پڑھوں، ظہر بھی نہ پڑھوں، عصر بھی نہ پڑھوں، عشاء بھی نہ پڑھوں، نہ جانے کتنے سجدے چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے، کافر تو مسلمان نہیں ہوگا. یہ مسلمان کافر تو نہیں ہوگا. فرق کیا ہے؟ اس نے اتنے سجدے چھوڑے، یہ کافر نہیں بنا، کبیرہ گناہ کیا. ڈرنے کی بات ہے کہیں کفر نہ آ جائے، لیکن کافر نہیں ہوا. مرا تو اس بے نمازی کا جنازہ پڑا جائے گا، اس بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین ہوگی. یہ مرے گا، اسے کفن دفن کا سارا انتظام مسلمانوں کا سا ہوگا. ایک شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، کافر ہو گیا. یہ مسلمان اتنے سجدے نہیں کرا پھر بھی مسلمان کہلایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزو، اس شیطان نے کہا تھا یہ جو اللہ کا حکم ہے نا، یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ خلاف مصلحت ہے، یہ اللہ کا حکم ٹھیک نہیں ہے، یہ خلاف مصلحت ہے.
کہ ایک چھوٹی چیز بڑی چیز کو کیسے سجدہ کر، یہ خلاف مصلحت ہے۔ میرے عزیزو، سود خور ہو، شراب پیتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈاکہ مارتا ہو، بے نمازی ہو، جب تک ان گناہوں کو گناہ سمجھے گا، جب تک بے پردگی اور عریانی کو گناہ سمجھے گا، شرمندہ ہوگا، اللہ غلط ہو گیا ہے مجھے توبہ کی توفیق دے دے، تب تک کو ان گناہوں کے ساتھ بھی وہ مسلمان ہی رہے گا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر کسی اللہ کے حکم کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ آج کے دور میں سود سے بچنا خلاف مصلحت ہے، اگر یہ کہہ دیا آج کے دور میں چور کے ہاتھ کاٹنا خلاف مصلحت ہے، آج کے دور میں زانی کی سزا توڑے یہ خلاف مصلحت ہے، آج کے دور میں قاتل کی سزا قصاص یہ خلاف مصلحت ہے، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نور تعلیمات کا انکار ہے۔ اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے پھر آدمی مسلمان نہیں رہتا، پھر مسلمان نہیں رہتا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطرے سے آگاہ فرمایا، آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کافر ہوگا، صبح کا شام مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا، اللہ کے احکامات میں صرف کوتاہی نہیں کرے گا، انکار کر دے گا، اللہ کے حکموں کو خلاف مصلحت خلاف عقل سمجھنے لگے گا، اس سے ایمان کی روح، ایمان کا ذرہ وہ بھی اس کے اندر نہیں رہتا۔ تو میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی اندھیروں سے روشنی کی طرف آنا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات کے پر نور زندگی نصیب فرما دے، عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔